کس سمت جا رہے ہیں ہم, کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم. آج کا بچہ جو بے راروی اور بے حیائی کی طرف راغب ہو رہا ہے, اس میں سب سے بڑا قصور بھی والدین کا ہے. آپ کے معاشرے کی آج نوجوان نسل, جس کو آپ جنریشن زی کہتے ہیں, بگاڑ کا شکار ہے. بچوں کے دوست بنے. اپنا بیٹا یا بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے, لیکن آپ ان کے دوست نہیں ہیں. بچے کو بولنے دیں, بچے کو سنیں, اسے سننے کا موقع دیں. آپ اسے سنیں گے تو وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن, اپنا فیئر, اپنی تکلیف آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کرنا شروع کرے گا. ویب سائٹس کھلی ہیں جہاں فیس بک دیکھ لیں, انسٹاگرام دیکھ لیں, آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں. جیسے ہی اسکرال کریں گے, فیس بک تو بہت زیادہ وہاں پر تو جو ہے وہ چیزیں گندی چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی آپ کچھ جو ہے وہ اپنی لنک آن کرتے ہیں, دوسرا لنک ہی جو ہے وہ گندا آ جاتا ہے. بچے کیا دیکھ رہے ہیں, آپ نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھا. میری والدہ نے مجھ پہ بڑی روک ٹوک کی ہے. میری والدہ مجھے 10 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں رہنے دیتی تھی. وہ کہتی تھی 10 بج گئے بس کام ختم. میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولا. میرے والد صاحب تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے جب میں 2 کلاس میں تھی, ایک بہت چھوٹی بچی تھی. تو میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے, انہوں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا, میں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا. تو باپ کی شفقت, باپ کا سایہ تو بہت چھوٹی عمر میں اٹھ گیا. ایک سنگل پیرنٹ میری ماں, جنہوں نے اپنی جوانی وقف کر دی ہمیں پالنے میں. تو آج اگر ہم جوان ہیں اور میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے تو میں اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی. شریف ماں باپ کی اولادیں بگڑ رہی ہیں نا, یا انتشار کا شکار ہیں, یا فرسٹریشن کا, ڈپریشن کا شکار ہیں, یا نشے کی لت میں لگ گئے ہیں جو لوگ, کہ والدین جتنے مرضی اچھے ہوں, اللہ رسول کو ماننے والے ہوں, لیکن اگر وہ اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پہ نظر نہیں رکھیں گے تو ان کے بچے بگڑ جائیں گے. اگر وہ اپنے بچوں کی کمیونٹی اٹھنے بیٹھنے والوں کی خیر خبر نہیں رکھیں گے کہ ان کا تعلق, ان کے دوستوں کا تعلق کس گھرانے سے ہے, تو پھر آپ ایسی ہی نسل پروڈیوس کریں گے جیسی ہم آج پاکستانی معاشرے میں دیکھتے ہیں. کوئی مخلص نہیں ہے. اور ماں ایک ایسا آپ کے پاس ریلیشن ہے, باپ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ آج کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اچھے ماں باپ ہیں؟ کیا ہم اچھی تربیت کرنے والے ماں یا باپ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ ماں کے قدموں تلے جنت ایسے ہی نہیں رکھی گئی. ماں ایک بہت بڑا انمول تحفہ ہے ہمارے لیے. کیسی خوبصورت اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے اندر ہی ایک دوسری زندگی جنم لیتی ہے. دنیا میں ہر رشتہ بے وفا ہو سکتا ہے, لیکن ماں باپ بے وفا نہیں ہو سکتے. آج کا باپ انتہائی سخت بن چکا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرنا چاہتا. مصروف ہے تو پیسہ کمانے میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے امپائر کھڑے کرنے کے علاوہ بچوں کی تربیت پر اس کا دھیان ہی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں تربیت کرتی ہے؟ آپ کا وہ باپ ہے, آپ نے باپ کی عزت کرنی ہے. باپ نے اگر آپ کی ماں کو خوشی نہیں دی تو اس کا بدلہ آپ نے باپ سے بدتمیزی کر کے نہیں لینا. یہ نفرتوں کے دروازے بند کر دو. باپ کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے. اگر آپ باپ کی بد دعا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے والدین کے چہروں پر خوشی نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار اولاد ہے. اگر والدین خوش نہیں ہیں تو ذمہ دار اولاد ہے. خدمت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں کو دوائی لا دی, آپ نے ماں کا پہ پیسہ خرچ کر دیا. خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کی بات سنی. خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھا. خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کو خوشی دی, مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا. مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا. میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی جیسا. باپ یہاں پھر اکیلا ہے, باپ یہاں پھر تنہا کھڑا ہے. کیوں نہیں سمجھتے ایک مرد کو آپ اس حد تک تکلیف دیتے ہو کہ پہلے وہ شوہر کے روپ میں تکلیف اٹھاتا ہے ایک بیوی سے کہ وہ اس کی ایموشنز نہیں سمجھتی, وہ اس کا کریکٹر نہیں سمجھتی, کردار نہیں سمجھتی, پھر وہ اپنی اولاد سے تکلیف اٹھاتا ہے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان ایک اور ویلاگ کے ساتھ زاویہ پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور پہلی تو بات یہ کہ میں کچھ دنوں سے جو ویڈیوز نہیں بنا پا رہی تھی کیونکہ میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا. ابھی بھی گلا پراپر ٹھیک نہیں ہوا, لیکن کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کے لیے, اور میں چاہتی ہوں کہ ریگولر جو ہے وہ میری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں, آپ سیکھتے رہیں, تو اس لیے میں نے جو ہے وہ گلے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی آج ویلاگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو جناب آج کا ٹاپک میں نے بہت ہی اہم اور خاص آپ کے لیے چوز کیا ہے. میں نے ہمیشہ میاں بیوی کے رشتے پر بات کی ہے, ریلیشن شپ پر بات کی ہے. آج میں ماں باپ پر بات کروں گی. وہ ماں باپ جو آپ کو پیدا کرتے ہیں, دنیا میں آپ کے آنے کا باعث بنتے ہیں ماں باپ. وہ ماں باپ جن کی محبت کا صلہ جو ہے وہ اولاد کی صورت میں اللہ انہیں عطا کرتا ہے, اور اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے
ایک کہتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی معاملات کی بیس پر جو ہے وہ چلتا ہے۔ یہ معاملات، یہ حساب کتاب، یہ چیزیں سب اللہ کے ہاں جو ہیں وہ پہلے ہی طے ہو گئی ہوتی ہیں۔ کس بچے نے کس کے گھر پیدا ہونا ہے، کب کس نے کہاں جانا ہے، کس کی قسمت کا فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ میرا رب جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی سارے فیصلے اس بچے کی قسمت کے کر دیتا ہے، جو بچہ اپنی ماں کے ساتھ 9 مہینے اس کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ایسے ہی نہیں رکھی گئی۔ ماں ایک بہت بڑا انمول تحفہ ہے ہمارے لیے۔ ماں کے ساتھ بچے کا کنیکشن اس لیے بھی مضبوط ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ایک بچہ پلتا ہے۔ اس کی ایموشنز، اس کی سوچ، اس کی تمام تر حالات جن سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، وہ سب وہ چیزیں وہ بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے جس کا جنم یا جس کی پیدائش جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ کیسی خوبصورت اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے اندر ہی ایک دوسری زندگی جنم لیتی ہے، تب اسے ماں کا رتبہ ملتا ہے۔ وہ اپنی زندگی موت کی کشمکش لڑتی ہے، تب وہ ماں بنتی ہے۔ ماں بننے کا پروسیس اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں بننا بڑا مشکل کام ہے۔ ماں بڑی تکلیفیں جھیل کے بچے کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے، اس بچے کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے خاندان کا تعارف ہوتے ہیں۔ یہاں میں سیکھنا کیا ہے کہ گفتگو احتیاط سے کیجیے، کیونکہ آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ گفتگو کریں احتیاط کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے ماں باپ کی تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسی تربیت دی ہے، آپ معاشرے میں کیسے انسان ہیں، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ کے والدین کیسے ہیں۔ یقین مانیں، ایک انسان اپنی شخصیت کا جب تعارف دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کا تعارف نہیں دیتا، وہ اپنے والدین کی شخصیت کا تعارف دے رہا ہوتا ہے۔ جو بھی شخص اپنے والدین کے کریکٹر پر چلتا ہے، ان کے کردار پر چلتا ہے، وہ بیسیکلی ایک ایسی اولاد ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اگر والدین کا کردار بہت اچھا ہے تو اولاد اگر نیک ہے اور والدین کے کردار پر ہے تو یہ اس سے بڑا جو ہے وہ والدین کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن اگر اولاد والدین کے کردار پر نہیں ہے، بیسیکلی جو آج شریف ماں باپ کی اولادیں بگڑ رہی ہیں نا، یا انتشار کا شکار ہیں، یا فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا شکار ہیں، یا نشے کی لت میں لگ گئے ہیں جو لوگ، لیکن ان کے ماں باپ جو ہے وہ عظیم لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار پہ کام کیا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے والدین کے کردار کو دیکھا ہی نہیں۔ جن کے شریف ماں باپ ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جن کے ماں باپ نے کردار کے حوالے سے اور اپنے مذہب کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اپنے بچوں کو تربیت دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بچہ پھر بھی سول سوسائٹی میں جب نکلا، جب ایک جو ہے وہ معاشرتی طور پر اس نے دوست بنائے تو وہ دوستوں کی کمیونٹی اچھی نہیں تھی۔ یہاں والدین کی غلطی یہ آتی ہے کہ والدین جتنے مرضی اچھے ہوں، اللہ رسول کو ماننے والے ہوں، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پہ نظر نہیں رکھیں گے تو ان کے بچے بگڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنے بچوں کی کمیونٹی، اٹھنے بیٹھنے والوں کی خیر خبر نہیں رکھیں گے کہ ان کا تعلق، ان کے دوستوں کا تعلق کس گھرانے سے ہے، تو پھر آپ ایسی ہی نسل پروڈیوس کریں گے جیسی ہم آج پاکستانی معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے ماں باپ کے حوالے سے بتا جاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مخلص نہیں ہے سوائے ماں باپ کے، کوئی مخلص نہیں ہے۔ اور ماں ایک ایسا آپ کے پاس ریلیشن ہے، باپ ایک ایسا ریلیشن ہے، دنیا میں ہر رشتہ بے وفا ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ بے وفا نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج کے ماں باپ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اچھے ماں باپ ہیں؟ کیا ہم اچھی تربیت کرنے والے ماں یا باپ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ ہماری تو اپنی تربیت میں فقدان ہے، ہماری تو اپنی تربیت میں بہت کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا ہے، اپنی شخصیت جو ہے وہ تعمیر ہونے والی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آج کا بچہ جو بے روی اور بے حیائی کی طرف راغب ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا قصور بھی والدین کا ہے۔ یا تو بچے والدین کے کردار کو سمجھ نہیں پا رہے، یا پھر والدین کا کردار ہی کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاشرے کی آج نوجوان نسل، جس کو آپ جنریشن زی کہتے ہیں، بگاڑ کا شکار ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہے، کبھی انزائٹی، کبھی ڈپریشن، کبھی سلیپنگ ڈس آرڈر، کبھی ایٹنگ ڈس آرڈر، وٹ ایور، بہت سی ایسی ذہنی بیماریوں کا شکار ہے جن کا شاید ماں باپ کو علم بھی نہیں ہے، اور ماں باپ اس کو جو ہے وہ ذہنی بیماری کنسیڈر بھی نہیں کرتے، اور خود بچے بھی جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں شیئر کرتے۔
بچوں کے دوست بنیں. اپنا بیٹا یا بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن آپ ان کے دوست نہیں ہیں. والدین جن کے دوست ہیں ان کی تربیت دیکھیں، اور جن کے والدین ان کے دوست نہیں ہیں ان کی تربیت دیکھیں. زمین آسمان کا فرق ہے. بچہ جب تک آپ کو اپنی بات ایکسپریس نہیں کر پائے گا، بچہ جب تک آپ کو اپنی بات نہیں بتا پائے گا، بچہ کی باؤنڈنگ جو ہے وہ والدین کے ساتھ مضبوط نہیں ہو پائے گی. بچے کو بولنے دیں، بچے کو سنیں، اسے سننے کا موقع دیں. آپ اسے سنیں گے تو وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن، اپنا فیئر، اپنی تکلیف آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کرنا شروع کرے گا. بچہ اپنی ماں کو بتانا چاہتا ہے، اپنے باپ کو بتانا چاہتا ہے، اپنی فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. باپ ہے تو وہ فرعون بن چکے ہیں، جلاد بن چکے ہیں. آج کا باپ انتہائی سخت بن چکا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرنا چاہتا. مصروف ہے تو پیسہ کمانے میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے امپائر کھڑے کرنے کے علاوہ بچوں کی تربیت پر اس کا دھیان ہی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں تربیت کرتی ہے؟ ماں کی تربیت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اگر کسی کی تربیت ہے تو وہ باپ کی تربیت ہے. وہ باپ جو اپنے بچوں کو نہیں پوچھتے، جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، جو صرف اور صرف اپنا پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی اولاد کو نگلیکشن کا شکار کرتے ہیں. بچے اپنے گیجٹس پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے ٹیب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، جب والدین کے پاس اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا تو آپ کے بچے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. ویب سائٹس کھلی ہیں جہاں فیس بک دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں. جیسے ہی اسکرول کریں گے، فیس بک تو بہت زیادہ وہاں پر تو جو ہے وہ چیزیں گندی چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی آپ کچھ جو ہے وہ اپنی لنک آن کرتے ہیں، دوسرا لنک ہی جو ہے وہ گندا آ جاتا ہے. بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھا. آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے راروی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ ویژول بہت اہمیت رکھتا ہے. جو کردار آپ کسی کا دیکھ رہے ہیں یا جو غلط چیز آپ کسی کی دیکھ رہے ہیں، بندہ دیکھ کے سیکھتا ہے، بچہ بھی دیکھ کے سیکھتا ہے. والدین گھر میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں گے تو بچے بھی عزت کریں گے. والدین ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے ہوں گے، یا والدہ والد کے بارے میں غلط باتیں بچوں کو بتاتی ہوگی، یا بچوں کو کا والد جو ہے وہ اس کی ماں کی بے عزتی جو ہے وہ بچوں کے سامنے کرتا ہوگا گھر میں، تو بچے کبھی بھی اچھے بچے نہیں بن سکتے. بچے بھی وہی سیکھیں گے جو والدین کا عمل ہوگا. آپ جتنا مرضی کسی کو نصیحت کر لیں بچے کو کہ بیٹے ایسے نہیں کرتے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یوں ہے، ایسا نہ کریں. بچے آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہیں. اور اگر باپ کی بات کریں نا، ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جنت کا کوئی دروازہ بھی تو ہے، اسے بھی تو کھولنا ہے. یہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جس کی خدمت کر کے جب تک آپ جنت کے دروازہ نہیں کھولیں گے، جنت کے اندر انٹر نہیں ہوں گے. اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو تمہیں جنت ملے گی، لیکن جنت کے دروازے سے انٹری تبھی ملے گی جب باپ کی خدمت ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ باپ کو بدتمیز آپ قرار دے دیں، باپ نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو آپ اپنے باپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیں. وہ اس کا شوہر ہے، وہ شوہر بیوی کا جو معاملہ ہے آپ بچے اس میں مت پڑیں. آپ کا وہ باپ ہے، آپ نے باپ کی عزت کرنی ہے. باپ نے اگر آپ کی ماں کو خوشی نہیں دی تو اس کا بدلہ آپ نے باپ سے بدتمیزی کر کے نہیں لینا، کیونکہ آپ ایک باپ کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، آپ ایک باپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کی ماں کے ساتھ یعنی آپ کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے آپ کو باپ سے نفرت ہو گئی. یا آپ کی ماں نے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ کو ماں سے نفرت ہو گئی. یہ نفرتوں کے دروازے بند کر دو. جنت کا دروازہ کھلے گا والدین کی خدمت کر کے، دونوں کی خدمت، ایک کی خدمت نہیں. جنت جائے گی، جنت میں جائیں گے آپ، لیکن جنت کے دروازے سے گزریں گے کب؟ جب باپ کی خدمت کریں گے. باپ خوش ہوگا، باپ خوش ہو کے دعا دے گا. باپ کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے. اگر آپ باپ کی بد دعا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ماں کی بد دعا کی بات کی جاتی ہے، ماں تو دعا دیتی ہے، ماں تو بد دعا دیتی نہیں. جو ماں بد دعائیں دیتی ہے وہ تو ماں کے لانے کے حق میں ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے. ماں تو کبھی بچے کے لیے جو ہے وہ بد دعا نہیں کرتی. جو مائیں کبھی بد دعا کر بھی دیتی ہوں گی تو وہ بڑی تکلیف اور اذیت میں کرتی ہوں گی، بڑے معاملات ان کے ساتھ چلتے ہوں گے، بچے بڑا برا سلوک کرتے ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ، تب جا کے کہیں والدین جو ہے وہ بد دعا دیتے ہیں، ورنہ والدین تو کبھی بد دعا دیتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر نا کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے نا چہروں کو دیکھیں. سائیکلوجیکلی بتا رہی ہوں، والدین کے چہروں کو دیکھیں. آپ کو اپنے والدین کے چہرے دیکھے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا. ان کے چہروں پر یا تو آپ کو ندامت نظر آئے گی یا مایوسی نظر آئے گی، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، ہم خود ہیں. اگر ہمارے والدین کے چہروں پر خوشی نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار اولاد ہے.
اگر والدین خوش نہیں ہیں تو ذمہ دار اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ وہ بیٹے جو آج اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی ماؤں کو گھر سے نکال رہے ہیں یا ماؤں کی تذلیل کر رہے ہیں یا ان کے لیے اچھے بیٹے بن کے ان کو نہیں دکھا رہے ہیں، یہ بیٹے جواب دیں اللہ کے آگے۔ آپ کی نہ دنیا یہاں قبول ہوگی، نہ دنیا میں سکون پائیں گے، نہ آخرت جو ہے وہ آپ کی آسان ہوگی، کیونکہ یہ آخرت اور دنیا کے درمیان کا جو سلسلہ ہے یہ ماں کی دعا میں ہے۔ ماں تو تکلیف اٹھا کے بھی بچوں کی بدتمیزیاں سہ کے بھی دعائیں دیتی ہے، لیکن ماں کی خدمت کرنے سے، خدمت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں کو دوائی لا دی، آپ نے ماں کا پہ پیسہ خرچ کر دیا، خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کی بات سنی، خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھا، خدمت یہ بھی ہے کہ ماں کو خوشی دی، خدمت یہ بھی ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو جس طرح وہ بچپن میں آپ کی بات سنا کرتے تھے، جس طرح وہ بچپن میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے، آپ بھی انہیں اسی طرح وقت دیں، ان کی بات سنیں۔ آج اس مادیت پرستی کے دور میں جہاں لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، لوگ اپنے پیسہ کمانے میں اتنے مشغول ہو چکی ہیں، اتنا جو ہے وہ سینسٹیو سچویشن ہو چکی ہے کہ والدین کو کیا ٹائم دیں گے، اپنے بچوں کو نہیں ٹائم دے پاتے۔ یہاں اپنے والدین کے چہروں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بنانے والا یہ والد یا یہ والدہ کتنا ٹوٹ چکا ہے، اندر سے کتنا خالی ہے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں یا باپ میں سے کوئی ایک نہ رہے۔ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں بہاریں تب تک ہی ہوتی ہیں، ماں باپ کے بعد کوئی بہاریں نہیں ہیں۔ ماں چلی جائے دنیا سے یا باپ چلا جائے تو آپ لاوارث ہو جاتے ہیں، آپ لاوارث کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی جیسا۔ باپ کی پرچھائی جو ہے نا وہ فرشتے سے کم نہیں ہے، باپ کا بڑا مقام ہے۔ ہم باپ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہم نے باپ کو جو ہے وہ صرف ایک ڈمی جو ہے وہ گھروں میں رکھا ہوا ہے، باپ کا ایک لفظ جو ہے وہ بس جی ٹھیک ہے، ابا جی ہیں، ابو ہیں، فادر ہیں، دیٹس اٹ۔ بڑی بات ہے فادر ڈے پر جو ہے وہ فادر کو وش کر دیا یا اس کو نہیں کیا، مدر ڈے پہ مدر کو تو وش کر دیتے ہیں لیکن فادر ڈے پہ کوئی فادر کو وش نہیں کرتا۔ باپ یہاں پھر اکیلا ہے، باپ یہاں پھر تنہا کھڑا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک مرد کو آپ اس حد تک تکلیف دیتے ہو کہ پہلے وہ شوہر کے روپ میں تکلیف اٹھاتا ہے ایک بیوی سے کہ وہ اس کی ایموشنز نہیں سمجھتی، وہ اس کا کریکٹر نہیں سمجھتی، کردار نہیں سمجھتی، پھر وہ اپنی اولاد سے تکلیف اٹھاتا ہے جب ایک باپ کے کردار کو نہیں سمجھا جاتا، جب ایک باپ کے کردار کو گندا کیا جاتا ہے، جب ماں بیٹے کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تیرا باپ جو ہے وہ مختلف عورتوں کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات تھے، اگر تھے بھی تو چھپا جاؤ، بچوں کو مت بتاؤ، بچوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر مت کریں۔ عورت ہی ہے، ایک بیوی ہی ہے جو اپنے شوہر کی عزت کرواتی ہے اور ایک ماں ہی ہے جو باپ کے مقام کو جو ہے وہ بتاتی ہے۔ کس سمت جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج ہم اچھے ماں باپ نہیں بن رہے، آج مائیں جو ہیں وہ باپ کی برائی اور باپ جو ہے وہ ماں کی برائی لے کے بیٹھا رہتا ہے بچوں کے ساتھ، تو بچے آپ کی عزت کیا خاک کریں گے؟ بچے تو آپ سے جو ہے وہ متنفر ہو جائیں گے، بچہ تو جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی سنگل پیرنٹ ہے جو باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، ایک سنگل پیرنٹ ہے، پرورش کر رہا ہے، قدر کرو اس بندے کی جس نے اپنی جوانی غرق کر دی تمہاری تربیت میں، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، جب وہ بیمار ہو جائے گا، وہ اکیلا شخص جس نے تمہاری تربیت کی ہے، جب اس کا سہارا کوئی نہیں رہے گا تو تم تو اپنے سہارے ڈھونڈ لو گے، تمہاری تو شادیاں ہو جائیں گی بچوں کی، اولاد تو جو ہے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلی جائے گی، لیکن وہ بوڑھا شجر، وہ باپ یا ماں تو اکیلا رہ جائے گا اپنے کمرے میں، اس کی تنہائی دور کرنے والا کون ہوگا؟ تو کبھی اپنے وقت میں سے وقت نکال کے اپنی بیویوں کو یہ بھی کہا کرو کہ آؤ آج امی کے کمرے میں سو جاتے ہیں، آؤ آج جو ہے وہ اپنی امی کے ساتھ ٹائم گزار لیتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا اگر اپنا کمفرٹ زون ایک دن کے لیے چھوڑ کر جو ہے وہ اکیلے باپ یا اکیلے ماں کے کمرے میں سو جائیں گے۔ لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے۔ میری بھابھی، میں اس کو بڑی دعائیں دیتی ہوں، وہ اور میرا بھائی، میری والدہ بیمار ہیں اور وہ دونوں ان کے کمرے میں سوتے ہیں کہ رات کو امی کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ میں بیزی ہوتی ہوں، میں وقت نہیں دے پاتی، تو میری ماں کا خیال جو ہے وہ میری بھابھی کرتی ہے، میرا بھائی کرتا ہے، کیونکہ میرا بھائی خیال کرتا ہے اس لیے میری بھابھی بھی کرتی ہے، اور میرے بھائی کو یہ تربیت جو ہے وہ میری ماں نے دی ہے۔ ماں کی تربیت جو ہے وہ یہ تھی کہ بیٹوں نے جو ہے وہ، اور ایک بھائی ایسا بھی ہے کہ جو الگ رہتا ہے، جس کی بیوی خدمت نہیں کرتی،
وہ آتا ہے ماں کو پوچھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ خدمت نہیں کرتی, وہ نہیں آتی. بٹ وہ بھی ماں کا خیال رکھتی ہے, وہ بھی ان کے لیے کھانے پکا کے بھیجتی ہے, وہ بھی ان کا میری ماں کا جو ہے وہ دھیان رکھتی ہے. تو میری بھابھیوں نے جو ہے وہ میرا گھر سنبھالا ہے. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ میں جو کھل کے کام کر لیتی ہوں. ایون میرے بچے کی ٹیک کیئر کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی اچھی تربیت کے لیے بھی جو ہے وہ میری ماں اور میری بھابھیاں جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو جسے گھر سے سکون ہوتا ہے نا وہی باہر سکون بانٹ سکتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے والدین کی جو روک ٹوک ہوتی ہے نا, میری والدہ نے مجھ پہ بڑی روک ٹوک کی ہے. میری والدہ مجھے 10 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں رہنے دیتی تھی. وہ کہتی تھی 10 بج گئے بس کام ختم, میڈیا میں جتنی مرضی ریکارڈنگ ہو رہی ہے 10 بجے سے پہلے گھر ہونا چاہیے. آج بھی وہی روٹین ہے. جیسے ہی 8 بجے کے بعد ٹائم چلتا ہے میری والدہ کی کال آ جاتی ہے. آج کل وہ بیمار ہیں, کال نہیں کرتی تو وہ بھابھی سے کال کرواتی ہیں, پوچھو کہ کہاں ہیں. پھر مجھ سے بات کرتی ہیں کہ کب آنا ہے, کتنے بجے آنا ہے. پھر میں انہیں بتاتی ہوں, میں ان کو سچ بتاتی ہوں کہ میں کہاں ہوں. میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولا. میرے والد صاحب تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے جب میں 2 کلاس میں تھی, ایک بہت چھوٹی بچی تھی. تو میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے, انہوں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا, میں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا. تو باپ کی شفقت, باپ کا سایہ تو بہت چھوٹی عمر میں اٹھ گیا. ایک سنگل پیرنٹ میری ماں جنہوں نے اپنی جوانی وقف کر دی ہمیں پالنے میں. تو آج اگر ہم جوان ہیں اور میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے تو میں اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی. میں ان کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ وقت بھی ملے. لیکن پھر بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں. میں بھی ان کی بات شاید پوری نہیں سن پاتی, لیکن ڈیلی فون پہ ان سے بات کرتی ہوں. آتے جاتے جو ہے وہ رستے میں جو میرے پاس وقت ہوتا ہے وہ میں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اسپینڈ کرتی ہوں. ان سے پوچھتی ہوں, ان کی باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. میں اکثر اوقات کہتی ہوں امی چھوٹی بات کیا کرے, امی مجھے سمجھائیں, مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. بٹ وہ چاہتی ہیں کہ وہ کافی دیر تک میں ان کی بات سنوں. تو جب میں پوری دنیا کو سن سکتی ہوں تو میں ماں کو بھی سن سکتی ہوں, اور میں سنتی ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ماں جس بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے نا, یا باپ, وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو وقت دو, اپنے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آج اپنی مثال دے کر اس لیے سمجھایا ہے کہ اپنی بیویوں کو کہو کہ ماں کی خدمت, اور اگر کوئی بوڑھا باپ یا ماں تمہارے گھر میں موجود ہے تو اپنی بیویوں کو کہو کہ اس کی خدمت کریں. اور اگر وہ نہیں کرتی تو تم کرو. تمہاری دیکھا دیکھی تمہارے بچے جو ہے وہ اپنے دادا دادی کی خدمت کریں گے.